محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، اس مسجد کے منتظمہ کمیٹی کے معزز اراکین، معززین شہر اور میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہم سب کو اس رب ذوالجلال کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ شخصیت سے منسوب سیرت طیبہ کے عنوان پر منعقد ہونے والے اس نورانی، روحانی اور ایمانی پروگرام کا حصہ ہونے کی توفیق بخشی۔ باری تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جذبہ عقیدت و محبت کے ساتھ حاضر ہونے والے تمام شرکا کو جزائے خیر مرحمت فرمائیں، اور اس عشق نبی کو ہمارے اور آپ کے لیے دارین کی سعادتوں کا اور کامیابیوں کے حصول کا باعث اور ذریعہ بنا۔ دوسرے نمبر پر ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے اس مثالی پروگرام کے محرک اور معلم امام مسجد عقبہ جناب مولانا صدام حسین شاہی قاسمی صاحب زید علمہ و فضلہ، جن کی مسلسل دلچسپی، توجہ اور منصوبہ سازی کے نتیجے میں نبی کریم علیہ السلام کی جامع سیرت طیبہ خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے آ سکی۔ اس بہترین پروگرام کو پیش کرنے کی وجہ سے ہم سب کی جانب سے اور تمام شرکا کی جانب سے مولانا صدام حسین صاحب شکریہ کے بھی مستحق ہیں اور مبارکبادی کے بھی مستحق ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس سہمانی سیرت النبی کورس کا انعقاد کر کے ایک فرض کفایہ کو ادا کرنے کا کام کیا۔
اور ایک ماڈل اور نمونہ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جو اس میدان میں بہترین خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ مولانا کا تیار کردہ چارٹ اور اسکرین پر آنے والی سلائڈ رہنما خطوط ہوں گے ان علماء کے لیے، باغیرت اہل ایمان کے لیے جو سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق اس مثالی کورس کو آگے بڑھانا چاہیں گے اور دیگر مقامات پر، دیگر مسجدوں میں اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کرنا چاہیں۔ اس مسجد کی منتظمہ کمیٹی کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب اور دیگر اراکین بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کار خیر میں پورے طور پر اپنے امام صاحب کی معاونت فرمائی، ان کی مدد کی اور ان کو وہ آزاد ماحول عطا کیا جس کو امام صاحب نے غنیمت سمجھتے ہوئے اور صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہوئے واقعتاً ایک مثالی چیز اور ایک نہایت ہی عمدہ پروگرام اہل محلہ اور اہل علاقے کے سامنے پیش کیا۔ اور ہمارے وہ احباب بھی، ہمارے وہ بزرگ بھی، ہمارے وہ نوجوان ساتھی بھی، مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والے غیور اہل ایمان بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں جنہوں نے مسلسل 3 ماہ اس کورس میں شریک ہو کر پوری دلچسپی کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی، سمجھنے کی اور آپ کی سیرت سے حاصل ہونے والے سبق پر عمل کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جو اس پروگرام میں کسی بھی اعتبار سے شریک رہے، حصے دار رہے، معین رہے، مددگار رہے، اپنی شان عالی کے مطابق بہترین بدلہ مرحمت فرمائیں اور اس پروگرام کو بامقصد بنائیں، یعنی ہم سب کے دلوں میں عشق نبی کا وہ چراغ جلا دیں، حب نبی کی وہ شمع ہمارے دل کے اندر روشن کر دیں، جس کے نتیجے میں ہمارے جسم کا کوئی عضو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف عمل کرنے کو تیار نہ ہو۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے اس طرح کے پروگراموں، اور یہ پروگرام تو واقعتاً اپنی نوعیت کا بالکل منفرد، ممتاز اور یکتا پروگرام۔ سیرت کے عنوانات پر تقریریں ہوتی رہتی ہیں، علماء کے خطابات ہوتے رہتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں انسانیت کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے اصول اور دستور اور قوانین اور ضوابط بتائے جاتے رہتے ہیں۔ ان کی افادیت اپنی جگہ مسلم، وہ تقریریں اور خطابات بھی کسی طرح فائدے سے خالی نہیں، لیکن جس ترتیب کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ، جس نظم و انتظام کے ساتھ شروع سے اخیر تک اس پروگرام کے ذریعے آقا نامدار تاجدار دو عالم سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے، وہ عمومی طور پر ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس لیے اگر اس پروگرام کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد اور ممتاز پروگرام کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک سے، آپ کی حیات مبارکہ سے، آپ کی زندگی کے ذاتی احوال سے، آپ کی تعلیمات و ہدایات سے، آپ کے اخلاق و کردار سے، آپ کے روز و شب کے معمولات سے واقف ہونا، آشنا ہونا ہمارے اور آپ کے لیے اور دنیا میں بسنے والے اہل ایمان کے لیے کتنا لازمی اور ضروری ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ دنیا میں کوئی اور ذات ایسی نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے صبح قیامت تک جس کی زندگی کے بارے میں اتنی گہرائی کے ساتھ معلومات حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جتنی گہرائی کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا ضروری۔ بعض علماء نے تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے متعلق بنیادی معلومات کو حاصل کرنا اہل ایمان کے لیے فرض قرار دیا۔ جس طرح دین کے بنیادی عقائد و مسائل کو جاننا اور سیکھنا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی روح سے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی طرح بعض مقتدر علماء کی یہ رائے ہے کہ ہر مسلمان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بھی بنیادی معلومات سے واقف ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مقدس انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس دنیا میں نازل کی گئی۔ آپ کے ذریعے سے اللہ نے اپنے کلام کو دنیا والوں تک پہنچایا اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے اگر تھامے رہو گے تو اللہ سے تمہارا رشتہ باقی رہے گا، قرآنی ہدایات اور تقاضوں پر اگر عمل کرتے رہو گے تو دارین کی سعادتیں تمہاری مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ یاد رکھیے، اس مقدس کلام کو سمجھنا جس کو قرآن فہمی کہا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو سمجھے بغیر ممکن ہی نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے مختلف ادوار جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، آپ کی مبارک زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات کا تفصیلی جائزہ جب تک ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں ہو، جن غزوات میں پیغمبر علیہ السلام نے شرکت فرمائی، جو سرایہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں مختلف تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر مختلف علاقوں میں گئے، جب تک ان کے پیش منظر اور پس منظر سے ہم واقف نہیں ہوں گے، قرآن مقدس کی بہت سی آیات کی حقیقت اور روح تک رسائی ہمارے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہو پائی۔ قرآن فہمی کے لیے، قرآنی ہدایات کو سمجھنے کے لیے، قرآنی آیات سے واقف ہونے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں سے اور آپ کی ذات کے حوالے سے بنیادی معلومات سے واقف ہونا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اس حوالے سے آپ کی اس مسجد میں جو سہمانی کورس کرایا گیا ہے اور سیرت طیبہ سے آپ حضرات کو واقف کرایا گیا ہے، تو یہ ایک فریضے کی تکمیل ہے، ایک ذمہ داری کی ادائیگی ہے، وہ فریضہ کہ جس کی ادائیگی سے عام طور پر ہم غافل دکھائی دیتے ہیں۔ امام صاحب نے کامیابی کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی کی کوشش کی۔ ایک تو یہ وجہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی اور جاننے کی اور سمجھنے کی،
دوسری وجہ بالکل واضح ہے، اللہ نے اپنے مقدس کلام میں مختلف انداز سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور ماڈل اس روئے زمین پر اگر کوئی ذات اور کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اجتماعی طور پر ہمارے اور آپ کے لیے آج سے زیادہ خطرناک زمانہ موجودہ زمانے میں پہلے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کی جامعیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، ہماگیریت کا دور ہے، عالمگیریت کا دور ہے۔ موبائل کے ذریعے اور دیگر وسائل کے ذریعے ساری دنیا کی اطلاعات لمحوں میں انسان کے پاس آ جاتی ہیں۔ ان حالات میں مختلف طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنے کے لیے، مختلف طرح کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، مختلف طرح کے مسائل سے نبردآزما ہونے کے لیے اگر کسی شخصیت کی ذات نمونہ بن سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہماگیر اور عالمگیر پیغام لے کر اور ایک عالمگیر شخصیت بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ زندگی کا کوئی شعبہ بھی تو ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام دنیا میں بسنے والے انسانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی نہ دے رہے۔ آپ سروے کر لیجئے، جائزے لے لیجئے، ریسرچ کر لیجئے، کوئی معمولی سے معمولی شعبہ بھی انسانی زندگی کا ایسا نہیں ملے گا جس میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ نہ بن رہی ہو، رہنما نہ بن رہی ہو۔ کن کن شعبوں کو گنایا جائے، یہ تو بہت تفصیلی مضمون ہے۔ ضرورت کے ایسے دور میں بھی اگر ہم پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے واقف نہیں ہوں گے اور دنیا کو واقف کرانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ کسی اور کو نہیں، ہمیں اور آپ ہی کو انفرادی اور اجتماعی شکل میں بھگتنا پڑے گا۔ پھر یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں اسلام دشمن طاقتیں مختلف انداز سے اسلام اور پیغمبر اسلام کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اللہ کی کتاب مقدس کلام پاک کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی مبارک شخصیت اور آپ کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے مسخ کر کے منصوبہ بند طریقے سے منظم طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کرنے والی طاقتوں کی مذمت کر دیں، ان کے خلاف مذمتی قرارداد پاس کر دیں، ان کے خلاف اخبارات میں بیانات شائع کر دیں، ان کے خلاف پروگراموں کا انعقاد کرا کر پرشاسن اور ذمہ داران کے سامنے اپنا احتجاج درج کرا دیں۔ یاد رکھیے یہ سب چیزیں رسمی ہوں گی، حقیقی جواب جس کو منہ توڑ جواب کہا جا سکتا ہے پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت پر انگلی اٹھانے والوں کا، وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کے طویل مدتی اور مختصر مدتی کورس لوگوں کے درمیان شروع کیے جائیں اور دائرے کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ
غیر مسلم سنجیدہ مزاج کے حامل لوگوں کو بھی ان پروگراموں میں شامل کرنے کی دعوت دی جائے۔ آپ ایک بھائی کو شامل کر لیں، 2 بھائیوں کو شامل کر لیں، 3 کو شامل کر لیں۔ آج بھی بہت بڑی تعداد غیر مسلم برادران وطن کی ایسی ہے جن کے دلوں میں آپ کے سلسلے میں نفرت کے جذبات نہیں پائے جاتے۔ وہ آپ سے مانوس ہیں، آپ کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، آپ کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ دعوتی نقطہ نظر سے پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی سے ان کو واقف کرانے کے لیے اس طرح کے پروگراموں میں اگر شریک کریں گے تو انشاءاللہ جو اثر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی محنت کے نتیجے میں ظاہر ہوتا تھا، اس کے اثرات ان پروگراموں کے ذریعے بھی انشاءاللہ ظاہر ہوگا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں۔ پھر اللہ نے آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندہ کر رکھا ہے۔ آپ کی جو مبارک احادیث ہیں، ارشادات گرامی ہیں، فرامین مبارکہ ہیں، وہ آپ کے زمان مبارک سے نکلتے ہوئے جملے ہیں جن کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کأنہ نبی یتکلم، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کلام فرما رہے ہیں۔ آپ انسانیت کے درمیان موجود ہوتے اور وہ نصیحتیں فرماتے اور لوگ عمل کرتے تو ان کی زندگی میں انقلاب اور بدلاؤ ہوتا، جیسا کہ آپ کے زمانے میں ہوا۔ آج بھی آپ کی احادیث مبارکہ جب لوگوں کے سامنے آئیں اور لوگ اس پر عمل کرنے والے بنیں گے تو اللہ اسی انقلاب اور تبدیلی کو اور بدلاؤ کو پھر سماج کے اندر پیدا کریں گے جس کا نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دیکھنے کو ملا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، حالات کے اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقف ہونا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور واقفیت کے اس دائرے کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو نمونہ بنائے اور اس طرح کے دیگر پروگرام اس شہر میں بھی اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی اور قصبات میں بھی کامیابی کے ساتھ منعقد کیے جائیں۔ ایک بات اس موقع پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے کسی بنیادی سبق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تو آپ کی زندگی کا ہر پہلو ایسا ہے کہ جس کو اختیار کیا جائے، جس پر عمل کیا جائے، جس کی روشنی میں زندگی گزاری جائے تو وہ انسان کے لیے باعث سعادت اور کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جو مشترکہ طور پر نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبق بہت آسانی کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے والے حاصل کر سکتے ہیں۔ جن حضرات نے پابندی سے اس کورس میں شامل ہو کر دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی اس کو محسوس کریں گے کہ جب انسان جہد مسلسل کے ساتھ، سعی پیہم کے ساتھ لگاتار مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی کوشش کو رائیگاں اور ضائع نہیں فرمائے، اس کے لیے کامیابی کو مقدر فرمائے۔ آپ شروع سے لے کر اخیر تک نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ ابتدا میں کیا دور تھا، کس طرح کی سختیوں کا اور مخالفتوں کا نبی کریم علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا،
دعوت دین کے فریضے سے روکنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام پر کتنی کوششیں کی گئی. دشمنان اسلام نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اور توانائیوں کو وقف کر دیا تھا اس بات پر کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن اور تحریک سے پیچھے ہٹا دیا جائے. وہ کچھ بھی کریں لیکن اللہ کے دین کی دعوت دینے والے نہ بنے. وہ کچھ بھی کریں لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے رشتوں کو جوڑنے والے نہ بنے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سرد و گرم، اچھے برے، موافق و ناموافق، سازگار و ناسازگار، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے مقصد کو حاصل کرنے کے واسطے مسلسل جد و جہد اور کوشش میں لگے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے وہ کر دکھایا جس کا ابتدائی دور میں تصور نہیں کیا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا تھا. جس تحریک کو لے کر پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے کہ چند سالوں میں یہ تحریک اتنی زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوگی کہ ساری سرزمین حجاز اور اس کے آس پاس کا علاقہ اس تحریک سے متاثر ہوگا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ وہ پیغام ہے جو ہر دور میں دنیا میں بسنے والے اہل ایمان کو مایوسی اور نا امیدی کے مرحلے سے نکال باہر کھڑا کر دیتا ہے. بہت سے اوقات میں، بہت سے مقامات میں، بہت سے مواقع پر ہم حالات کی سنگینی اور خطرناکی کو دیکھتے ہوئے طرح طرح کے اندیشوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے بہت سے بھائیوں کے دل بیٹھنے لگتے ہیں، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا دکھائی دینے لگتا ہے، وہ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو تاریک محسوس کرنے لگتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کرنے والوں کی یہ صورتحال ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل سے تاریک سے تاریک ماحول میں دنیا کے سامنے امید کی کرن اور روشنی کو پیش کرنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل ہونے والے اس سبق کو ہر مسلمان کو اپنے دل کی تختی پر نقش کرنا چاہیے، اور حالات چاہے جتنے خطرناک ہوں، خوفناک ہوں، حکمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیابی کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھرپور توکل و اعتماد اور بھروسے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سیرت کا ابتدا سے انتہا تک مطالعہ کیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام قرآن کی انقلابی دعوت کو لے کر میدان میں آئے، اللہ کے کلمے کو آپ نے بلند کیا، دعوت دین کا فریضہ آپ نے انجام دینا شروع کیا، تو سب سے پہلے مرحلے میں دشمنان دین نے آپ کی اس تحریک کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور آپ کو بہت ہلکے میں لیا کہ ہم تو چٹکیوں میں محمد کی تحریک کا خاتمہ کر دیں گے. یہ کب تک ہمارے سامنے رکے گے؟ ساری برادری، سارا قبیلہ، سارا شہر، سارا ملک ان کا مخالف ہے، یہ بالکل الگ آواز لے کر ہمارے درمیان آ گئے. پیغمبر علیہ السلام کو ابتدا مشرکین مکہ نے بہت ہلکے میں لی. کوئی آپ کو دیوانہ کہتا ہے، کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، کوئی آپ کو طنزیہ جملوں کا نشانہ بناتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اس طرح کے جملوں سے متاثر ہوتے. اللہ کی طرف سے ہدایت آ جاتی ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. آپ کا کام راستے میں روڑے ڈالنے والے لوگوں کا مقابلہ کرنا نہیں ہے. جو کچھ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے اس پر صبر کر جائیے اور خوبصورتی کے ساتھ ان کو نظر انداز کر دیجئے.
خوبصورتی کے ساتھ نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بدزبانی کا جواب بدزبانی سے دینے کی ضرورت نہیں، ان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک بہت بڑے مقصد کو لے کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی، ان رکاوٹوں کو آپ زیادہ خاطر میں لانے والے مت بنیے، مقصد تک جدوجہد کے ساتھ محنت و کوشش کے ساتھ رسائی حاصل کرنے والے بنیے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام اسی انداز میں محنت کے سلسلے کو دراز فرماتے ہیں۔ کفار مکہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے طعنوں سے، ہماری گالیوں سے، ہماری تنقید سے تو محمد کی تحریک پر کوئی اثر پڑ ہی نہیں رہا۔ نبی کریم علیہ السلام شروع میں اپنے قبیلے، برادری اور شہر کے معزز لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور آپ کی کوشش یہی ہے کہ جو سماج کا ذمہ دار طبقہ ہے اس کو حقیقت حال سمجھائی جائے، کیونکہ اگر وہ صحیح راستے پر آ جائے گا تو دوسرے لوگ خود بخود صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج کے ذمہ دار اور معزز کہے جانے والے لوگ آپ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے۔ جو کمزور طبقہ ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ آپ کے پیغام کو قبول کرنے والوں کی جو جماعت بڑھتی ہے، ان میں اکثریت سماج میں کمزور سمجھے جانے والے لوگوں کی۔ جب سماج کے ذمہ دار لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے کمزور لوگ محمد کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور ان کی جماعت میں اور صف میں شامل ہو رہے ہیں، تو دشمنان دین کی جانب سے ایذا، ستم رسانی اور ظلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اسلام قبول کرنے والوں کے خلاف۔ سخت ترین اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آل یاسر رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیسی کیسی سخت سزاؤں کا ان حضرات کو صرف اس وجہ سے سامنا کرنا پڑا کہ یہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر ایمان لانے والے۔ نبی کریم علیہ السلام یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے اور آپ ان کا دفاع بھی نہیں کر پا رہے۔ پیغمبر علیہ السلام وہی سبق صحابہ کو پڑھاتے ہیں جو سبق اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو پڑھایا۔ آل یاسر جب سخت سزاؤں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام ان کی مظلومانہ کیفیت کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور فرماتے ہیں صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آل یاسر صبر کا راستہ چنو، صبر کا راستہ اختیار کرو، اللہ نے تم جیسے لوگوں کے لیے ہی جنت کا وعدہ فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے یہ کلمات ان کے لیے ڈھارس بنتے ہیں، اور سخت اذیتوں کا، مخالفتوں کا اور سزاؤں کا سامنا کرنے کے بعد بھی وہ حضرات اپنے موقف سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ یہ ہے اصل چیز کہ انسان ایمانی تقاضوں پر اتنی مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہو کہ مخالفتوں کا سیلاب بھی اس کے پیروں کے اندر لغزش پیدا نہ کر سکے۔ آج جو واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں شہر میں اتنے مسلم نوجوان مرتد ہو گئے، فلاں شہر میں اتنی مسلمان نوجوان لڑکیاں اسلام سے پھر گئیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین کی وہ عظمت و اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہی جو ایک مومن و مسلمان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اس عظمت و اہمیت سے ہم محروم کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقفیت کا نظام ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم ہوتا چلا گیا۔
ہمارے گھروں میں پرورش پانے والے بچوں کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ نماز کے مسائل سے وہ واقف ہیں، نہ پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت کے پہلو ان کے سامنے، تو ان کے دل میں دین کی عظمت و اہمیت آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ اور جب انسان کے دل میں ایمان اور دین کی عظمت نہیں ہوگی تو پھر وہ دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر اپنے جذبہ ایمانی اور غیرت دینی کا سودا کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرے۔ آج کے زمانے میں ارتداد کے جو واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو دین کے ماحول سے محروم کر دیا، ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو وہ نظام نہیں دیا جس نظام میں رہ کر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کو سمجھ سکے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن جو موقف پیغمبر علیہ السلام نے ان کو سکھایا ہے اور جو جذبہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر راسخ کرایا ہے، اس سے کسی طرح سودا کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ صحابہ حالات کا سامنا کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام ان کو بھی صبر کی تلقین فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اتنے سخت حالات کا معاملہ کرنا، اتنے سخت سزاؤں کا معاملہ کرنا کفار مکہ کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے۔ آپ کا جو قبیلہ تھا بنو ہاشم، وہ عرب کا انتہائی معزز اور سیادت و قیادت کے منصب پر فائز قبیلہ تھا، اس لیے آپ کو چھونا اور آپ کو ایذا دینا اور آپ کو نقصان پہنچانا اہل مکہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی جب موقع ملتا تھا، دشمنان اسلام پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت پاک میں کہ پیغمبر علیہ السلام حرم مکی میں نماز کی نیت باندھے ہوئے، ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ دور بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کون ہے جو جا کر محمد کی خبر لے؟ عقبہ ابن ابی معیط کھڑا ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر ایک چادر کا پھندا بنا کر آپ کے گلے میں ڈالتا ہے اور پھر دونوں جانب اتنی زور سے کھینچتا ہے اور آپ کے گلے کو گھونٹتا ہے کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھیں ابل پڑے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں، وہ ان گستاخوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے مارنے کے ڈر پہ ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے؟ حقیقی خالق کو خالق کہتا ہے، حقیقی مالک کو مالک کہتا ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مداخلت ان مغرور و متکبر مشرکین کو اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ وہ پھر پیغمبر علیہ السلام کو چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے زد و کوب شروع کر دیتے ہیں اور ان کو اتنا مارتے ہیں کہ زمین پر ان کو گرا کر یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ اب صدیق اکبر زندہ نہیں رہے۔ یہ حالات بھی نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آئے۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہی بد نصیب عقبہ ابن ابی معیط آپ کی کمر مبارک پر اونٹ کی بھاری اوجھڑی لا کر رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس کے بوجھ کی وجہ سے سر نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ ان حالات کا پیغمبر علیہ السلام سامنا فرما رہے ہیں، لیکن
اپنی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اتنے سخت حالات کے باوجود بھی مایوسی اور نا امیدی پیغمبر علیہ السلام کے قریب بھی نہیں آ رہی۔ سن 4 نبوی سے سن 6 نبوی تک پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ دشمنان اسلام نے جس ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا ہے وہ تاریخ کا ایک تاریخ حصہ ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام منزل کی طرف رواں دواں بڑھتے چلے جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاموں میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اور ان مخالف ماحول میں بھی آپ کے کام کرنے کی وجہ سے لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں اور آپ سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب دشمنان اسلام دیکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کسی بھی طرح قبضے میں نہیں آ رہے اور اپنے مشن سے قدم پیچھے نہیں ہٹا رہے، تو پیغمبر علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب، جن کی نگرانی میں نبی کریم علیہ السلام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے ایسا ایسا کام کر رہے ہیں، ان کو سمجھا دیجیے۔ پہلے لالچ دیتے ہیں، اس کے بعد دھمکاتے ہیں۔ لالچ کے ذریعے آپ کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، دھمکی کے ذریعے آپ کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ لالچ یہ دیتے ہیں کہ اگر محمد سلطنت چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، تو ہماری طرف سے آپ ان کو گارنٹی دے دیجئے کہ ہم سلطنت و حکومت ان کے حوالے کر دیں گے۔ اگر محمد منصب چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، سرمایہ چاہتے ہیں، تو ہماری طرف سے گارنٹی دے دیجئے کہ ہم دولت کے انبار لگا دیں گے۔ اگر آپ کے بھتیجے عرب کی کسی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری طرف سے گارنٹی دے دیجئے کہ جس کی جانب کو اشارہ کریں گے اس کو ان کی زوجیت میں دے دیا جائے گا۔ آپ بات تو کیجئے اپنے بھتیجے سے، ان کو اس کام سے روکیے۔ ہماری سرداری ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، ماحول ہمارا خلاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چچا اپنے بھتیجے کو حقیقت حال بتاتے ہیں، دشمنان دین کی پیشکش بھی پیغمبر علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں، اور جب ابو طالب اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام وہ تاریخی جملہ ان کے سامنے اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے ہیں کہ جس کے بعد وہ بولنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ فرماتے ہیں یا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اتركه ما تركت۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ سورج میرے دائیں ہاتھ میں لا کر رکھ دیں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں لا کر رکھ دیں اور مجھ سے یہ چاہے کہ میں دعوت دین کا کام چھوڑ دوں، تو یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لالچ دے کر مجھے اپنے مقصد سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، اس سے بڑی لالچ اور کیا دی جا سکتی ہے؟ میرے ہاتھ میں سورج اور چاند بھی اگر آ جائے گا تو میں اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ حضرت ابو طالب نے جب آپ کا یہ جواب سنا تو آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بیٹا تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، کوئی تمہارا بال میکا نہیں کر سکتا۔ کفار مکہ کو جواب دے دیا کہ محمد اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ کافروں کا یہ داؤ بھی فیل ہو گیا، لالچ دینا بھی ان کے کام نہیں آیا، تو انہوں نے پھر دھمکی سے کام لیا اور کہنے لگے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دیجیے یہ تو وہ سمجھ جائے اور اپنے کام کو چھوڑ دے، ورنہ آپ ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے، ہم خود آپ کے بھتیجے سے نمٹ لیں گے۔
ابو طالب کے سامنے جب ان کی طرف سے دھمکی آئی تو ان کے دل پر بڑا اثر ہوا، کیونکہ ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن پیغمبر علیہ السلام سے غائب درجہ تعلق اور محبت رکھتے تھے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ بیٹا اتنا بوجھ مجھ پر مت ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، اتنا بوجھ مجھ پر مت ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ تمہاری وجہ سے مجھے کیا کیا سننا پڑ رہا ہے، اور تمہارے خلاف لوگ کس کس طرح کی اسکیمیں بنا رہے ہیں، سازشیں رچ رہے ہیں۔ میں جیتے جی تمہارے خلاف اس طرح کی سازشوں کو کیسے گوارا کروں گا، کیسے برداشت کروں گا؟ یہ چیز تو میری طاقت و ہمت سے باہر ہو جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب یہی دیا کہ چچا جان، مجھے تو اسی کام میں لگے رہنا ہے اور دو ہاتھ سے خالی نہیں، یہ تو میں اسی خدمت میں لگے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا، یا اللہ اپنے کام کو میرے ذریعے سے مکمل فرما دے۔ ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہونی ہے، اور دونوں چیزیں میرے لیے سعادت کا باعث ہیں۔ اگر اسی خدمت کی راہ میں مجھے اللہ کے جوار میں حاضری نصیب ہو جاتی ہے تو یہ بھی میرے لیے شرف کی بات ہے، اور اگر اللہ اسی خدمت کے ذریعے اپنے کام کو مکمل فرما دیتے ہیں تو یہ بھی میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ ابو طالب نے جب آپ کی زبان سے جملہ سنا تو پھر ان کے جذبات بدل گئے، اور پھر اپنے بھتیجے کی ہمت بڑھائی اور فرمایا کہ تم آزادی کے ساتھ وہ کام کرو جو تم کر رہے ہو، میں جب تک زندہ ہوں تمہارا بھرپور دفاع کروں گا اور کسی کو تمہارے قریب نہیں آنے گا۔ ایک طرف مکے والے ابو طالب کا ذہن خراب کرتے تھے، دوسری طرف جب پیغمبر علیہ السلام حقیقت پسندانہ اور ایمان میں ڈوبا ہوا جرأت مندانہ جواب دیا کرتے تھے تو ابو طالب کی ذہنیت، ان کی سوچ اور ان کی فکر تبدیل ہو جایا کرتی۔ اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ مقصد کو حاصل کرنے میں لگے رہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ آپ کی سیرت پاک سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب آدمی مسلسل کسی مقصد کو حاصل کرنے میں جدوجہد کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو ناکام نہیں فرماتا، پھر اس کے لیے غیب سے کامیابیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ مکے والے پیغمبر علیہ السلام کی جاذب نظر شخصیت سے پریشان تھے۔ اللہ نے ان کو ایسی کشش کیوں دے دی کہ جو ان سے ملتا ہے متاثر ہو جاتا ہے، جو ان کی بات سنتا ہے ان کی محبت کا اسیر ہو جاتا ہے، جس سے ان کا کوئی واسطہ پڑتا ہے وہ ان کے گن گانے لگتا ہے۔ نفرت اگرچہ ان کے دل کے اندر بھری ہوئی تھی لیکن پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت سے وہ بھی متاثر ہوتے تھے، اور مکے سے باہر سے جو لوگ مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے مکے والے یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو پیغمبر علیہ السلام کے پاس جانے سے روکا جائے۔ خاص طور سے دوسرے علاقے کے جو ذمہ داران آتے تھے ان کو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے پاس جا کر ان کے پیغام کو سنے گا تو پھر وہ انہی کی بولی بولنے لگے گا، مکے میں ہم مزاحمت کرتے رہیں گے اور مکے سے باہر محمد کی ٹیم تیار ہو جائے گی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ جو یمن کے علاقے قبیلے دوس سے تعلق رکھنے والے اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بہت معزز اور شریف لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے مہمان نواز اور سخی تھے، اعلیٰ درجے کے ادیب تھے اور شاعر تھے، اور عربی زبان پر ان کو بھرپور قدرت حاصل تھی۔ پورے علاقے میں ان کا لوہا مانا جاتا تھا، ہر شخص ان سے متاثر تھا۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اپنی کسی ضرورت کے لیے، مکے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ طفیل ابن عمرو مکہ مکرمہ آئے ہیں تو حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میرا اکرام کرنے کے لیے، میرا استقبال کرنے کے لیے، میرا اعزاز کرنے کے لیے مکے کے سردار مکے کی سرحدوں پر پہنچ گئے، اور مکے میں جب میرا قافلہ داخل ہوا تو بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور میری خوب
خاطر مدارات کی، میں ان کے اخلاق سے، ان کے مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا اور میں نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا۔ جب مکے والوں کو محسوس ہو گیا کہ ہم نے طفیل ابن عمرو کو آئینے میں اتار لیا ہے اور ان کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے، تو بڑے خیر خواہانہ انداز میں مکے کے سردار طفیل ابن عمرو کو سمجھانے لگے کہ دیکھیے آپ آئے تو ہیں مکے میں اس وقت، لیکن یہاں کے حالات بڑے گرم ہیں، اور محمد نامی ایک شخص نے سارے عرب کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رکھا ہے اور تمام لوگوں کو پرانے دین سے پھرنے کی وہ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو وہ جاذبیت اور کشش عطا کی ہے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے وہ ان کے پیغامات سے متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، آپ کی بات پر ہزاروں لوگ آمنا و صدقنا کہنے والے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ پر بھی محمد کا جادو نہ چڑھ جائے، اس لیے آپ مکے میں رہیے، ہمارے مہمان رہیے، ہم آپ کی ساری ضروریات کا خیال رکھیں گے، لیکن محمد کے قریب آپ مت جائیے، محمد سے آپ بات مت کیجیے، کیونکہ ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ آپ ملیں ان سے تو آپ کے جذبات بدلیں گے، اور آپ کے جذبات بدلیں گے تو پورا کا پورا علاقہ تبدیل ہو جائے۔ حضرت طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں مکے کے سرداروں کی طرف سے یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے محمد سے بچنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جس انداز میں نبی پاک علیہ السلام کی منظر کشی کی تھی اس سے وہ متاثر ہو گئے۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے دوری بنانی شروع کی، حرم مکی میں جاتے اور نبی کریم علیہ السلام وہاں موجود ہوتے تو کوشش کرتے کہ پیغمبر علیہ السلام کے قریب نہ جانا پڑے، اپنے کانوں میں روئی ٹھوسے رہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آواز کانوں میں نہ پہنچے تاکہ اس آواز سے متاثر ہونے کا موقع نہ ملے۔ لیکن جب اللہ کسی کے دل کی دنیا کو بدلنے کا ارادہ فرماتے تو ساری دنیا اللہ کو اس کے فیصلے سے نہیں روک سکتی۔ طفیل ابن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ میں حرم مکی میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے اللہ کے کلام کی آیات کو جب میں سنتا ہوں، کانوں میں روئی ہے اس کے باوجود بھی معمولی سی آواز آتی ہے تو وہ ایسی رس گھولتی آواز تھی کہ میں چلتا چلتا رک جاتا ہوں۔ کیسی آواز ہوگی؟ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے حبیب کی زبان ہے، اس میں اگر جاذبیت اور کشش نہیں ہوگی تو کس میں جاذبیت اور کشش ہوگی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی طفیل ابن عمرو رک جاتے ہیں، اور جب تک اللہ کے حبیب کی زبان مبارک سے ادا ہونے والی آیات ادا ہوتی ہیں طفیل ابن عمرو سنتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، پھر آپ گھر کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ خود بخود میرے قدم نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے اٹھنے لگتے ہیں، آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے آپ کے گھر حاضر ہو جاتا ہوں، آپ اپنی مجلس میں اور مسلک پر تشریف فرما ہوتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اپنا تعارف کراتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ حضرت میں فلاں دن مکہ مکرمہ آیا تھا اور میرے سامنے مشرکین مکہ نے آپ کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کہہ رکھی تھی، لیکن آج میں نے آپ کی زبان سے ادا ہونے والی آیات کو سن کر اپنے دل کو آپ کے سلسلے میں اتنا نرم پایا ہے، موم پایا ہے کہ میں اب آپ کے سوا کسی اور کے ساتھ رہ کر اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا، آپ مجھے جی بھر کر اللہ کا کلام سنا دیجیے۔ حضرت طفیل ابن عمرو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے سننا تو چاہیے کہ وہ کون سا کلام پڑھ کر سناتے ہیں، میں اتنا بڑا شاعر ہوں، ادیب ہوں، زبان کی باریکیوں سے اور گہرائیوں سے واقف ہوں، کوئی خامخواہ مجھے بے وقوف تھوڑی بنا لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق حضرت طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایسی دل سوزی کے ساتھ اور حسن صوت کے ساتھ تلاوت فرمائی
کہ طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے تلاوت ختم کی. طفیل ابن عمرو نے آپ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کی جانب بڑھایا اور پیشکش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجیے اور اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجیے. دنیا روک رہی ہے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جانے سے، لیکن اللہ کا حبیب جب مسلسل جد و جہد میں لگا ہوا ہے تو جس کو دنیا روکنا چاہتی ہے اللہ اسی کو اپنے حبیب کے دربار میں بھیج دے. یہ نتیجہ ہے صبر کا، ایمانی تقاضوں پر مضبوطی سے جمے رہنے کا اور جہد مسلسل اور سعی فہم کا، جو یکے بعد دیگرے پیغمبر علیہ السلام کو کامیابیاں حاصل ہو. پھر تو صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. وہ اپنے علاقے میں تشریف لے جاتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے پیغام کو عام کرتے ہیں. جاتے وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی علامت اور نشانی دے دیجیے کہ میں اپنی برادری میں اور اپنے علاقے میں جا کر بتاؤں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. پیغمبر علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ طفیل ابن عمرو کو کوئی نشانی مرحمت فرما دیجیے. طفیل ابن عمرو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نشانی مجھے یہ ملی کہ جب میں تاریک رات میں سفر کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ایسا نور محسوس ہوتا ہے جس سے تاریکی چھٹتی چلی جاتی ہے اور راستہ روشن ہو جاتا ہے. یہ نشانی اللہ نے طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی. پیشانی پر وہ نور جو راستے کو منور کر رہا ہے، روشن کر رہا ہے. حضرت طفیل ابن عمرو نے اللہ سے دعا کی کہ الہ العالمین یہ روشنی جو آپ نے میری آنکھوں کے درمیان پیشانی پر رکھی ہے اس کو کہیں اور منتقل فرما دیجیے، کہیں لوگ میری اس کیفیت کو دیکھ کر ڈر نہ جائیں. کیونکہ واقعہ یہ چیز معمول کے خلاف ہوگی تو آدمی دیکھ کر ڈرے گا کہ بھئی یہ ٹارچ کیسے لگی ہوئی ہے ان کی پیشانی، تو لوگ قریب آنے کے بجائے اور بھاگ جائیں گے. اللہ نے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر وہ روشنی جو ان کی پیشانی پر تھی وہ ان کے عصا کے سرے پر آ گئی، چھڑی پر آ گئی، اور پھر وہ چھڑی ان کے لیے ٹارچ کا کام کرتی رہی اور اس کو لے کر وہ اپنے قبیلے میں پہنچے. اپنے والد کو اسلام کی دعوت دی اور برملا اسلام کی دعوت. اعلان کر دیا کہ میرے قریب کسی کو آنے کی ضرورت نہیں، میں محمد کا غلام بن چکا ہوں اور ان کے پیغام کو قبول کرنے کا میں نے اعلان کر دیا ہے. جو میرے پیغام کو قبول کرے وہ غسل کر کے میرے پاس آئے، ورنہ نہ میرے باپ سے میری کوئی رشتہ داری ہے اور نہ میری بیوی سے میری کوئی رشتہ داری ہے اور نہ میرے بچوں سے میری کوئی رشتہ داری. یہ اعلان کیا حضرت طفیل نے تو ان کے والد بھی مشرف بے اسلام ہوئے، ان کے اہلیہ بھی مشرف بے اسلام ہوئی، بچے بھی مشرف بے اسلام ہوئے، اور پھر تو اسلام کی ہوا چل گئی اس علاقے کے. سبق یہی ملا کہ جب آدمی مسلسل کوشش میں لگا رہتا ہے تو پھر اللہ اس کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتے، پھر غیب سے نصرت و مدد کا فیصلہ ہوتا ہے. طائف کے سفر میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح کے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور پھر اللہ نے آپ کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے. شخصی طور پر، ذاتی طور پر جتنی اذیت و تکلیف آپ کو طائف کے میدان میں پہنچائی گئی کہیں اور نہیں پہنچائی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ سے سوال کرتی تھی کہ یا رسول اللہ احد کے میدان میں آپ کو جو تکلیف پہنچی وہ شاید سب سے زیادہ تکلیف کا دن تھا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یوم الطائف میں نے جس تکلیف کا سامنا کیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ احد کے میدان میں بھی آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور چہار جانب سے آپ پر حملہ ہوا تھا. آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے تھے، آپ کا جسم اس موقع پر بھی لہو لہان ہوا تھا. لیکن طائف میں تو منظر کچھ اور تھا. احد میں تو آپ کے جانثار صحابہ آپ کے ارد گرد تھے، لیکن طائف کے سفر میں آپ تھے اور آپ کے غلام صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں.
مکے والوں کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر آپ نے طائف کا سفر فرمایا تھا کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہم نوا مل جائیں۔ طائف کے سرداروں سے سب سے پہلے آپ نے ملاقات کی، لیکن ان لوگوں نے شروع ہی میں ہمت توڑنے والے جملے کس اور کہہ دیا کہ ہم آپ کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایک سردار نے کہا کہ کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نبی اور رسول بنانے کے لیے نہیں دکھائی دیا تھا جو اس نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا؟ یہ تنزیہ جملے پیغمبر علیہ السلام سے کہے جا رہے ہیں۔ آپ جب شروع ہی میں اس طرح کے جملے سنتے ہیں تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتی۔ پھر طائف کے وہ سردار اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، آپ پر جملے بھی کستے ہیں، اور انتہا اس وقت ہو جاتی ہے جب وہ آپ کے پاکیزہ جسم کو پتھروں کا نشانہ بنانے لگتے ہیں۔ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوتا ہے، خاص طور پر آپ کے پیروں پر پتھر مارے جاتے ہیں، پنڈلیوں کو زخمی کیا جاتا ہے تاکہ آپ چل نہ سکے، طائف کی گلیوں میں جا نہ سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جہاں محمد جائیں گے اور اپنا پیغام سنائیں گے تو لوگوں کے دل پر ان کا پیغام جادو کرتا چلا جائے گا، اس لیے وہ آپ کے پیروں کو زخمی کر کے آپ کو چلنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو واپسی کا ارادہ فرمایا، لیکن اپنی زبان کو کسی بھی طرح ایسے جملے سے ملوث نہیں کیا جو سنجیدگی، متانت اور وقار کے خلاف۔ واپسی میں پیغمبر علیہ السلام سے ملک الجبال کی طرف سے کیا پیشکش کی گئی آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ پیشکش بھی آپ تک آئی کہ اگر آپ چاہیں تو طائف کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان سب کو ملا دیا جائے اور طائف کی پوری بستی سرما بن جائے، ان گستاخوں میں سے کوئی ایک زندہ باقی نہ رہے جس نے آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظرف پر اور آپ کے جذبے پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ آپ نے اس پیشکش کو بھی قبول نہ کیا اور فرمایا کہ میں بدلہ دلانے کے لیے، انتقام کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں، میرا مقصد تو اس پیغام کو عام کرنا ہے جس پر عمل کر کے انسانیت کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ یہ نہیں مانگیں گے، یہ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے تو ان کی نسلوں میں سے کوئی آئے گا جس کو اللہ کامیابی کی راہیں دکھائے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام اس سفر میں پیش آنے والے حالات سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ آپ نے بڑے دکھے دل کے ساتھ ایک کھجور انگور کے باغ میں آرام کرتے ہوئے اللہ سے یہ راز و نیاز کیا تھا، یہ گزارش کی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، اپنی طاقت کی کمزوری اور اسباب و وسائل کی کمی کا شکوہ میں آپ کے سوا کسی اور سے نہیں کر سکتا۔ میں اکیلا ہوں اور ایک ساتھی میرے ساتھ ہے اور یہ پوری جماعت میرے مخالف ہے، اسباب و وسائل سے تہی دامن اخالیا۔ وہوانی علی الناس، ان لوگوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اور جس طرح مجھے ذلیل کرنا چاہا ہے، اللہ آپ کے سوا میں کس کی بارگاہ میں اس شکایت کو پیش کیا؟ پھر بڑے درد میں ڈوب کر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اِلَى مَن يَتَّجَهِمُنِي ام الى عدو ملکتہ امری۔ اے اللہ، آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ آپ نے دشمنوں کو میرے اوپر کس طرح مسلط کر دیا؟ الہ العالمین، میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو یہاں نہیں آیا، اپنی ذاتی ضرورت کی تکمیل کے لیے تو یہاں نہیں آیا، میرا مقصد تو آپ کے دین کی اشاعت ہے اور آپ کے پیغام کو عام کرنا ہے، اس کے باوجود بھی مجھے تختہ مشق بنایا جا رہا ہے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، إِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي۔ یہ وہ جملہ ہے جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق۔ عرض کیا پیغمبر علیہ السلام نے کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان مخالفتوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں آپ کی رضا کے لیے اس سے زیادہ سختیوں کو اور مشقتوں کو جھیلنے کے واسطے تیار ہوں۔
کیا پیغام دیا آپ نے؟ پیغام یہ دیا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہے اپنی جان کا سودا کرنا پڑے تو اس سے بھی پیچھے نہ ہٹنا چاہیے، اپنی عزت و آبرو کو بھی اگر نیلام کرنا پڑے تو اس سے پیچھے نہ ہٹنا چاہیے۔ رضائے الہی کا حصول ایک انسان کے لیے سب سے بڑے شرف اور سب سے بڑی سعادت کی چیز ہوتی ہے۔ سخت آزمائش کا سامنا پیغمبر علیہ السلام نے طائف کے سفر میں فرمایا، پھر آپ مکہ مکرمہ واپس ہوئے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے اس صبر کا پھل آپ کو دیا، اور پھر حالات اس طرح تبدیل ہونے شروع ہوئے کہ اس کی پہلے امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ حج کا زمانہ آیا، مدینے کے 6 لوگ مسلمان ہوئے، 11 ہجری میں انہوں نے جا کر مدینے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دی، 12 نبوی میں 12 لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں معلم قرآن بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے محنت کی تو اگلے سال 13 نبوی میں 57 لوگ مدینہ منورہ سے مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو مدینہ کی جانب ہجرت کی دعوت دی، مدینہ کو اپنا مسکن بنانے کی دعوت پیغمبر علیہ السلام کو دی۔ اس کے بعد ہجرت کا سفر ہوا، اور سفر ہجرت کے بعد پھر جو واقعات پیش آئے اور جس طرح نظام اسلامی کو اور اسلامی حکومت کو استحکام حاصل ہوا، اور جس طرح مسلمانوں کو قوت و طاقت اور غلبہ حاصل ہونا شروع ہوا، وہ بھی ایک بہت تفصیلی چیز ہے۔ اس مختصر سے وقت میں آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ذکر کرنا ممکن ہے ہی نہیں۔ یہ تو مولانا صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے 3 مہینے میں مختصراً ہی صحیح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت جامع انداز میں روشنی ڈالی۔ ہمیں اسی کو غنیمت جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور جو سبق ملا ہے آپ کی زندگی سے صبر و استقامت کا، اور دین پر مرنے اور مٹنے کا، اور نا امیدی اور مایوسی سے دور ہو کر زندگی گزارنے کا، اس سبق کو ہمیں مرتے دم تک اپنی زندگی کے اندر زندہ رکھنا چاہیے۔ پھر جاتے جاتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسروں کے ساتھ ہمدردی، محبت، اخوت، بھائی چارگی اور کرم فرمائی کی جو تلقین اور تعلیم دے کر گئے ہیں، اس کو ہمیں اپنے دامن سے مضبوطی کے ساتھ باندھے رکھنا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو بنیادی نصیحتیں فرمائی ہیں وہ اسلام کا منشور ہے، نبوی ہدایات ہیں، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ ہدایات جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دی۔ ان ہدایات کو بھی ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، پوری زندگی کا نچوڑ اس میں پیش کر دیا گیا، اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا احترام کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی۔ ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم۔ مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم و زیادتی کرے، ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی توہین و تذلیل اور تحقیر کا کام کرے، یہ مسلمان کو زیب دینے والی چیز ہے ہی نہیں۔ آخر میں فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی تحقیر اور تذلیل کا سامان کرنے والا بن جائے۔ آج ہمیں اپنی زندگی کو اور اپنے سماج اور معاشرے میں زندگی گزارنے والے افراد کی زندگیوں کو پیغمبر علیہ السلام کے بیان کردہ اس معیار پر جانچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم معمولی ناراضگی کی باعث، ناگواریوں کے باعث ایک دوسرے کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تذلیل اور توہین کا سامان کرتے ہیں۔ ایک مسلمان اگر اس طرح کی حرکت کرے گا تو وہ نہ صرف یہ کہ اسلامی دائرے سے اپنے کو باہر کرنے والا کام کرنے والا ہوگا، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے اعتماد کو بھی مجروح کرنے والا ہوگا۔ ہمیں سب کے ساتھ احترام کا معاملہ کرنا چاہیے اور سب کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی پر طنز کرنا، تنقید کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا
اذا کنتم ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الآخر، اگر کہیں 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آپس میں گفتگو اور بات چیت میں مشغول نہ ہو، تیسرے کا دل دکھے گا۔ یہاں تک آپ دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ 3 میں سے اگر 2 قریب آ کر کان میں بات کریں گے تو تیسرا یہ سوچے گا کہ پتہ نہیں مجھ سے ان کو کیا اندیشہ اور خطرہ ہے، مجھ سے یہ کیا چیز چھپانا چاہتے ہیں، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی عزت نفس کا خیال رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری اور فریضہ۔ حتی تختلطوا بالناس، ہاں لوگوں کی تعداد بڑھ جائے، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، تو پھر 2 آدمی اگر الگ سے بات کریں گے تو بقیہ لوگوں کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ تو آپ کی ایک ایک حدیث اور ایک ایک مبارک ارشاد اپنے اندر اس جامع سبب کو لیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اسے اپنی زندگی میں اتارنے والے بن جائیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ رب العزت والجلال اس مبارک مجلس و محفل میں ہم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام سے سچی عقیدت و وابستگی اور تعلق و محبت کا شرف باری تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آپ کی ہدایات پر عمل ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔